یہاں پر ہمارے سامنے ایک بہترین ویڈیو ہے صحابہ کرام کی زندگی پر. قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اور پھر جب قرآن کریم نازل ہوا انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، ان کی زندگی کیسے بدل گئی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی. یہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کا منظر ہے. خانہ کعبہ میں اس طرح بتوں کی پوجا چلتی تھی. اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. دور دراز سے سفر کر کے جاتے اور مزاروں پر جا کے سجدے کرتے، ان سے اولادیں مانگتے تھے. سانپوں کی پوجا کرتے تھے. جادو ٹونے عام تھے. تعویذ و گنڈا پہننے والے لوگ تھے. کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس طرح کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. زنجیروں سے جکڑ کر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا. گھروں میں داخل ہو کر عزت و ناموس کے ساتھ کھیلتے تھے. چوری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی. یہاں تک کہ میدانوں میں جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے. یہ آپ کے سامنے غار حرا کا منظر ہے. اس جبل نور کے اندر غار حرا کی اس پہاڑی سے قرآن کریم کے نزول کی شروعات ہوتی ہے. قرآن کی پہلی آیت یہی پر نازل ہوئی تھی. کون سی آیت تھی یہ؟ جی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ رب العالمین کی ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں. سب سے پہلے کفر و شرک سے توبہ اور ایک اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں. اب ان کے درمیان کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں. وہی لوگ جو آپس میں ایک زمانے میں لڑنے والے تھے، جن کے درمیان ہمیشہ تلواریں کھینچی رہتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، وہی لوگ اب ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، اپنا کھانا دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں. ایک زمانے میں کافی کمزور تھی، لیکن اب دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہو چکی ہے. حکمرانی اور بادشاہ تک ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. وہی لوگ، لیکن ان کی زندگی کچھ ہی دنوں کے بعد پوری طرح بدل چکی ہے. آخر یہ تبدیلی کہاں سے آئی، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تبدیلی آئی تھی قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے، میسج ہے، ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے ہم بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے کچھ حصے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن کا ایک ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو، اخلاق کو اور عقائد کو بدلنے کی کوشش کریں. یقیناً ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام ہم نے آج قرآن کریم کا یہاں پر سنا، سب سے پہلے خود ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور